اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ڈال دے. آج چاروں طرف ہمارے شہر میں اسپیکر پر، مائکروفون پر، لاؤڈ اسپیکر پر اذانیں ہو رہی ہے اور منادی ہم کو بلا رہا ہے، لیکن ہماری ایمان کی تو دھجیاں اڑ گئی، ہمارے ایمان کے تو جنازے نکلے ہوئے کہ گویا زبان حال یہ مسلمان کہہ رہا ہو محسن صاحب، بانگی صاحب، آپ 5 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ چلائیے، میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں آؤں گا، میں ضرور آؤں گا تمہاری اس مسجد میں، تمہارے بلانے کے پر نہیں، بلکہ میں تو آؤں گا 4 کے کندھوں پر سوار ہو کر آؤں گا. کہ وہ ایمان ایک مسلمان کو اذان سن کر مسجد میں نہ لے کر آئے کہ یہ تو نہیں آیا، اس کا جنازہ مسجد میں لایا گیا، وہ ایمان کیا خاک میرے کو تم کو جنت میں لے کر جائے گا؟ میرے بزرگوں، جنت کا ملہ اتنا سستا ہوتا صحابہ کی چمڑیاں نہیں اتاری جاتی، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر بھونا نہیں جاتا، 80 سال کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیر کر ٹکڑے نہ کر دیے جاتے. صحابہ نے اس کو سیکھا، اور جب ایمان حقیقت کے ساتھ ان کے اندر میں اترا، پھر اللہ کے حکموں پر چلنے کی کیپیسٹی، استعداد صلاحیت پیدا ہو گئی ان کے اندر. رات کو اتری ہے پردے کی آیت، ایک عورت بھی بغیر پردے کے مدینے میں نظر نہیں آتی تھی. شراب کی حرمت آئی، صحابہ شراب کے عاشق، شراب کے شوقین، شراب کے دلدادہ، بھٹیوں میں ان کی شراب بسی ہوئی. جیسے ہمارے تمہارے یہاں پیدا شدہ بچے کو بھٹی چٹائی جاتی ہے، وہاں پیدا جھولے کے بچے کو شراب چٹائی جاتی تھی. عزت کا معیار ان کے یہاں شراب تھا، صحابہ کے یہاں. جس کے مکان میں جتنی زیادہ پرانی شراب، وہ اتنا قابل احترام سمجھا جاتا تھا. ایک آدمی اس کے پاس 50 سال پرانی شراب ہے، دوسرے کے پاس 100 سال پرانی شراب ہے. اب یہ 50 سال پرانی شراب والا 100 سال پرانی شراب والے کے مکان میں نکاح کا، شادی کا پیغام نہیں بھیج سکتا تھا، اس میں اس کی توہین سمجھی جاتی تھی. نکاح ہو، شادی بیاہ ہو، لین دین کے موقع ہو، تحفے تحائف کے دین دین کے مواقع پر شراب کے مٹکے دیے جاتے تھے، جہیز کے اندر شراب دی جاتی تھی. 500 تو اس کے نام جانتے تھے صاحب شراب کے. آج کے پینے والے کو پوچھو، اے بابا ذرا بتا رہے کون سے تیرے فیوریٹ برانڈ، وہ 2-4 نام بتائے گا. یہ بس بولے، ایسے تو بہت ہی بولے لیکن اپنا یہ فیوریٹ برانڈ ہے. اور صحابہ 500 نام جانتے تھے. خالص پیتے تھے، خالص. آج کے پینے والے کو پوچھو، بابا کیسے پیتا رہے تو؟ کاٹر کا تھا، سوڈا ملاتا، بولے سوڈا نہیں تو پانی ملاتا. کیا کو ملاتا ہے؟ بولے بہت اسٹرانگ ہوتی، چڑھ جاتی. بولے لیکن صحابہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل پیور پیتے تھے، پرانی شراب پیتے تھے، پرانی اور پیور. 500 اس کے نام جانتے تھے، فلا 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 فلا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھر بھر کر جام پیش کر رہے، پیک، پیو پیو پیو. چل رہی ہے مجلس، ایمان آ چکا ہے لیکن ابھی احکامات نہیں آئے، شراب کی حرمت نہیں آئی. شراب حرام نہیں، اس لیے پی جا رہی تھی، اور ایسے پی جا رہی تھی کہ نماز کے لیے بھی آتے تو شراب پی کر آتے تھے. پھر اللہ کو کہنا پڑا، ارے بابا تم نماز کو آ رہے، کم سے کم نماز کے اردو پی کے مت آؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. عام تھے بالکل، کیوں؟ حرام نہیں ہوئی اس لیے پی جا رہی. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پیک بنا بنا کر پیش کر رہے تھے، پیو پیو پیو. ہر ایک کے ہاتھ میں شراب، مجلس چل رہی ہے. پلانے والے کون؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. اور مکان کس کا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا. دور چل رہا ہے شراب کا. اچانک آواز آئی، شراب حرام، شراب ممنوع، اب یہ نہیں پی جائے گی. او اللہ، کیا ایمان تھا، کیا اللہ کی ذات کا یقین، کیا اللہ کے وعدوں کا یقین، کیا اللہ کا ڈر اور دھیان اور خوف دل کے اندر اترا ہوا. جیسے ہی انہوں نے سنا شراب حرام، شراب ممنوع، او اللہ، جیسے سانپ نے سونگھ لیا ان کو، ہاتھ وہیں اٹک گئے ان کے. اور اس اللہ کے بندے نے ہاتھ کی اٹھائی ہوئی شراب کو زمین پر گرا دیا. یہ نہیں سوچا یار آخری پیک ہے، پی لو ابھی. پہلے تو اللہ میاں نے بولا اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. پھر کہا نماز کے ٹائم پہ مت پی کے آؤ. اب تو بات باؤنڈری کے آگے نکل گئی. اللہ نے کہا حرام تو خوب پیو جی بھر کے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے اللہ سے نہیں، بلکہ وہیں پر شراب کو
زمین پہ ڈالا. جس اللہ کے بندے نے منہ تک اٹھائی, اب کیا اس کو پینا یہ نا. اس نے یہ سوچا یار چھٹی کا کو چھوڑنے کا, بولے آدھی پیے آدھی باقی ہے پوری کر لو. نہیں میرے بزرگ, اس نے منہ تک پہنچی ہوئی شراب کو زمین پر گرایا, پھینک دی اس کو. جس اللہ کے بندے نے گھونٹ بڑی اتر, اس نے منہ میں پی لی شراب, اب حلق کے نیچے اترنی اور سنا شراب حرام شراب ممنوع. اس اللہ کے بندے نے منہ کی پی لی شراب کو حلق کے نیچے اترنے نہیں دیا, اس نے اس کو ٹھوکا. اور جس اللہ کے بندے نے پی لی, پہنچ گئی شراب اس کے پیٹ کے اندر, اور یہ سن رہا شراب حرام شراب ممنوع. اب یہ ایمان اس کو جھنجھوڑنے لگا. اے اللہ کے بندے, تیرے پیٹ میں پلید چیز, نجس تھی, ناپاک چیز, گندی چیز پڑی ہوئی ہے. اب جھنجھوڑ کر رہا, میں کیا کروں میں کیا کروں, میرے پیٹ میں تو حرام گیا میرے پیٹ میں. آج تو میرے بزرگوں زندگی حرام میں گزر رہی ہے, حرام کمائی پیٹ میں جا رہی ہے, لیکن احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ میں اپنی پرورش, اپنے بال بچوں کی پرورش حرام مال سے کر رہا ہوں. اور یاد رکھنا بزرگوں, ہر چیز کا اثر پڑتا ہے. حلال کمائیوں کے جیسے اثرات پڑتے ہیں ایسے حرام کمائیوں کو بھی اثرات پڑتے ہیں. اب یہ پریشان کیا کرے, اس نے انگلیاں ڈالی انگلیاں, اور جو شراب پی تھی نا اس کو الٹی کر کے وامٹنگ کر کے قے کر کے پیٹ کے اندر سے باہر نکالی ہے. کہ جس دن شراب حرام ہوئی اس دن مدینے کے اندر ایسی شراب بہ رہی تھی جیسے ہمارے پربنی شہر کے اندر ندی اور نالے کیسے بہتے ہیں, گلی کوچوں میں سے کیسے پانی بہتا ہے بارش کے دن میں, ایسے مدینے کے گلیوں میں سے شراب بہ رہی تھی. اور عجیب بات یہ, کوئی پولیس, کوئی سی آئی ڈی, کوئی ہتھکڑی, کوئی لاک اپ, کوئی قید خانہ نہیں تھا وہاں پر کہ چلو کیس بناؤ کیس نہیں. ایک حکم پر چھوڑی جا رہی ہے. ایمان اندر کی طاقت کا نام ہے. جب آدمی کے اندر اترتا ہے نا یہ ایمان, پھر کیا مجال یہ خدا کی نافرمانی کرے. آج سوچو میرے بزرگوں, ہمارا تمہارا ایمان ہم کو اللہ کے حکموں پر چلنے نہیں دیتا. کہ ایمان والا اور معصیت, خدا کی نافرمانی جیسے آگ اور پانی کا کوئی جوڑ نہیں, ایسے ایمان والے کا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کوئی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان خدا کی نافرمانی کرے. لیکن آپ کہو گے علی صاحب انسان ہے, کوئی فرشتہ تو نہیں ہے, غلطی تو انسان ہی کرتا ہے, فرشتے تھوڑی غلطی کیا کرتے. ہم بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتے, قبول کرتے, مانتے کہ واقعی غلطی تو انسان ہی کرتا ہے. لیکن فوراً ایمان والے کے دوسری صفت بیان کی گئی کہ اگر یہ ایمان والا مان لو ان کیس اگر اس سے گناہ ہو گیا, اگر اس سے خدا کی نافرمانی ہو جائے تو اس کے ایمان کی غیرت اور اس کے ایمان کا تقاضا یہ, جب تک یہ توبہ نہ کر لے اس کو کسی کروٹ چین نہ آئے, نیند حرام ہو جائے اس پر, پانی اس کے حلق میں کانٹے کی طرح اٹک جائے, یہاں تک کہ اس توبہ کے ساتھ چاہے اس کی جان کیوں نہ نکل جائے لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور اپنے آپ کو گناہ پر باقی چھوڑ نہیں سکتا. آج تو مسلمان گناہ کر کے گھمنڈ کرتا ہے, ساری دنیا کرتی ہے, میں نے کیا تو کیا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. ایک عورت روتی ہوئی آئی دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو سزا دو, مجھ سے زنا ہو گیا, میرے کو پاک کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس کی بات سن کر اس سے کہا, اے اللہ کی بندی کیا بات کر رہی ہے تم, تجھ سے زنا ہو گیا؟ ارے تو چھوا ہوگا, تو نے اس چھونے کو تو زنا سمجھ رہی ہے, جا تو توبہ کر, استغفار کر, اللہ تیرے کو معاف کر دے گا. آپ نے اس کو منہ پھوڑ لیا اس سے, پھر سامنے آئی پلٹ کر, اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا, میرے کو سزا دو. آپ نے فرمایا تو اس طرف چل کر گئی ہوگی زنا کی طرف, اور تو اس کو زنا سمجھ رہی ہے, جا توبہ کر, استغفار کر, اللہ تیرے کو معاف کرے گا, صدقہ دے, تو جا یہاں سے. اس کو نکالا, باہر کیا, پھر وہ سامنے آئی, یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے نا ہاتھ کا زنا, پیر کا زنا, چھونے کا زنا, وہ زنا نہیں, میں نے حقیقی زنا کیا ہے. ہاتھ پیر کا, آنکھ کا زنا نہیں, حقیقی زنا. اور اس کا ثبوت ہے میرے پاس, یہ میرے پیٹ کا بچہ کہ مجھ سے زنا ہوا ہے. بس کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ کی بندی, جب تو نے ثبوت پیش کر ہی دیا, ہم تیرے کو اس کی سزا بھی ضرور دیں گے, لیکن ابھی اس وقت پر تجھے سزا دے دیں تو تیری جان تو مفت میں جائے گی بچے کی, تجھے تو سزا ملے گی, قصور تیرا ہے, تیری جان تو جانی جانی, لیکن اس بچے کی جان تو مفت میں جائے گی نا. قصور تو نہیں کیا, بچے نے تو نہیں کیا, تو جانے جائے ہوگی, اس لیے اس وقت تو یہاں سے چلی جا.
اور اس وقت آنا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے، پھر ہم تیرے کو سزا دیں گے۔ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئی اور انتظار کر رہی ہے بچے کی پیدائش کا۔ جہاں بچہ پیدا ہوا، بچے کی ولادت ہوئی، اس کو اٹھایا گود میں اور دربار نبی میں اللہ کے نبی کے لے کر پہنچی۔ یا رسول اللہ، اب تو میرے کو پاک کر دو، یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، سزا دو میرے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ کی بندی، اگر ہم تیرے کو ابھی سزا دیں گے تو جائے گی، تیری جان تو جانی ہی جانی ہے، لیکن یہ بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کو سنبھالے گا کون، یہ بچہ بھی ضائع ہو جائے گا، یہ بھی مر جائے گا۔ جاؤ اس وقت آنا جب یہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے، بھی لے جا دو یہ بچے کو۔ اور وہ بچے کو اٹھا کر دربار نبی سے رخصت ہوئی اور انتظار کر رہی ہے میرا بچہ کب روٹی کھانے کے لائق ہوتا ہے۔ اور جو ہی اس نے دیکھا کہ جیسی بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز لگتی ہے وہ اس کو پکڑ کے منہ میں ڈالتا ہے، اور اگر کوئی چیز ہاتھ میں نہ ہو تو جھولے میں صحیح، لیکن پڑا پڑا وہ اپنا انگوٹھا ہی چوستا ہے۔ اس اللہ کے بندی کو تو بہانا چاہیے تھا نا، اس نے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا اور دربار نبی کے اندر لے کر آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ جب ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑتا ہے، یہ ثبوت ہے، علامت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ یہ پکڑتا ہے تو کھاتا بھی ہوگا۔ اور آپ دیکھ رہے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور اس کو منہ میں چوس رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا، صحابہ سے فرمایا گڑھا کھودو، گڑھا کھودا گیا، اس عورت کو اس کھڈے میں، اس گڑھے میں کھڑا کیا گیا، اور حضور نے فرمایا اس عورت کو پتھر سے مارو۔ اب شریعت کا قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، نبی کیا کر سکتے ہیں، مارو اس کو پتھر سے۔ اب جو چاروں طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی، پتھر برسنے شروع ہوئے، ان پتھر مارنے والوں میں ایک صحابی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جو نشانہ باندھا تانا اور جو کھینچ کر مارا ہے، وہ پتھر لگا جا کر اس عورت کے کھوپڑی پر، سر پر، اور اس کی کھوپڑی پھٹی اور وہاں سے خون کے چھینٹے اڑے اور سیدھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں پر پڑے۔ اب جیسے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے خون کے چھینٹے اپنے کپڑوں پر دیکھے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، برا بنا کہا، بدبخت تیرے کو غیرت نہیں آئی، شرم نہیں آئی، کیوں اتنا بڑا کانڈ کیا تو نے، اب کیوں جان بچانا چاہتی ہے، اس وقت تیرے کو پہلے سمجھ میں نہیں آیا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے اور وہ عورت چیخ رہی تھی، اس لیے کہ اللہ کا معاملہ دنیا میں سب کے ساتھ برابر سرابر کا ہے۔ آپ کسی گنہگار پاپی کو پتھر سے مارو تو اس کو بھی تکلیف ہوگی، اور کسی فرما بردار نیک بھلے انسان کو پتھر سے مارو گے اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس عورت کو تکلیف ہوئی، اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ڈانٹے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ڈپٹ کو سنا کہ اوہ یہ تو برس رہے اس عورت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا، خالد، اے خالد، ہرگز خبردار تم اس عورت کو برا بھلا نہ کہو، اے خالد تم اس عورت کو ہرگز برا بھلا نہ کہو۔ جانتے ہو خالد، اس عورت نے تو ایسی زبردست توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ اس ایک عورت کی توبہ کی برکت سے پورے مدینے والوں کی مغفرت کر دے گا۔ اس نے ایسی توبہ کی۔ یہ ہے میرے بزرگوں ایمانی غیرت آدمی کی، کیا وہی تو مسلمان خدا کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اور اگر نافرمانی ہو جائے تو جب تک یہ توبہ نہ کر لے، پھر چاہے اس توبہ کے ساتھ اس کی جان کیوں نہ نکل جائے، لیکن ایمان والا اللہ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی کبھی نہیں کر سکتا۔ آج کیا وجہ میرے بزرگوں، ہمارا یہ ایمان ہم کو خدا کی نافرمانی سے نہیں روکتا، ہمارا یہ ایمان حق پادری سے نہیں روکتا، حرام کمائیوں سے نہیں روکتا، سودی کاروبار سے نہیں روکتا، اس لیے کہ ایمان تو اس طاقت کا نام ہے، اندر میں اترتے ہی یہ ایمان آدمی کو اللہ کے حکم پر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ایمان پوری شریعت کی لگام لگا دیتا ہے، آنکھ کے بولنے پر، زبان کے استعمال پر، کان کے استعمال پر، ہاتھ اور پیر اور شرمگاہ کے استعمال پر، یہ ایمان آدمی کے لگام لگا دیتا ہے۔ لیکن آج ہم بے کنٹرول میں بے قابو ہیں، اس لیے کہ جو محنت تھی اللہ کے یقین کے بنانے کی، آخرت کا جو استحضار تھا، جو صحابہ نے دعوت کے راستے سے اس کو سیکھا تھا، اللہ کی عظمت، اللہ کی رفعت، اللہ کی بزرگی کو، اللہ کی بڑائی کو، اس کی پاکی کو، اس کا ڈر، اس کا دھیان اور خوف کو جو دعوت کے راستے سے صحابہ کرام نے اندر میں اتارا تھا، اسی کی وجہ تھی میرے بزرگوں، ہر وقت ان کی نگاہ میں ان کی اپنی آخرت تھی۔